ایک سینئر ہے, موسٹ سینئر. نظربان ٹی وی چینل کا بھی شکر گزار ہوں. کب سے آپ کا تعلق ہے کے پاس گیا سیکھنے کے لیے. بلوچستان میں جس کو چند لوگ سنتے ہیں. کون کرتا توری, ضروری نہیں ہے کہ میں کلاسیکل گاتا ہوں, میں شاگردوں کو کلاسیکل سکھاؤں. اپنا کوئی البم گانا یہ بھی ریلیز کیا؟ 16 ماترے کا 3 تال. موسیقی کا تو بنیاد یہی. تو ایک براوی کا ایک ٹکڑا آپ سنا. واہ واہ. غم خنان دا جہان. مجھے تو اتنے سمجھ نہیں آتے کہ آپ کیا غزل گاتے ہو, فوک گاتے ہو. السلام علیکم. نظربان بلوچستان, میزبان سلام صابر کا محبت پر سلام قبول ہو. علم و فن کی دنیا میں بعض ایسے شخصیت ہوتے ہیں جو کہ اپنی دنیا میں ایک پہچان, ایک ہیرا ہے. ان ہیروں کو تلاش کرنے کے لیے نظربان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جہاں کوئی ہیرے, قیمتی جواہرات دیکھ کے ان کو ریفلیکٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک لیجنڈ فنکار ہے, گلوکار ہے, کلاسیکل سے واقفیت ہے, ایک سینئر ہے, موسٹ سینئر, استاد عطا اللہ خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہو, طبیعت سے؟ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے, نظربان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم نکال کے ٹائم دیا. شکریہ سر, میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کا ٹیم کا اور نظربان ٹی وی چینل کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بلایا. شکریہ. استاد عطا اللہ خان صاحب, کافی عرصے سے آپ کو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ فن موسیقی کے لیے محنت کر رہے ہیں, شاگردوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ تعلقات. تو یہ کب سے آپ کا تعلق ہے اس فیلڈ سے؟ سر شروع میں تو تقریباً 1992 سے شوق پڑا مجھے. واہ. پھر شروع میں ایک فوک استاد تھا جو فوک سنگر تھا, استاد حاجی خان. جی جی. کچھ دن میں اس کے پاس گیا سیکھنے کے لیے. واہ واہ. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو کلاسیکل کا شوق ہے تو میرے طرف سے آپ کو اجازت ہے, آپ کلاسیکل کوئی استاد اپنے لیے پیدا کرو, آپ اس سے باقاعدہ گٹا بندی کر کے. آج کل پاپ سنگر ہے, دوسرے تیسرے جو جلدی سوشل میڈیا پہ چھا جاتے, آپ کلاسیکل کو چن لیا, وہ بھی بلوچستان میں جس کو چند لوگ سنتے ہیں. اسی لیے تو سر میں نے اس کو چنا کہ یہاں کلاسیکل گانے والے بالکل کم تھے. اچھا. جی جی جی. میرے دور میں تو بالکل گنے چنے تھے, جو استاد ارباب خان تھا. جی جی جی, کچھ ایسے استاد تھے. تو میں نے کہا کہ ہم گانے بجانے والے, غزل والے, فوک والے یا بجن والے یا گیت والے تو بہت ہے, لیکن کلاسیکل کیوں نہیں ہے. تو اس لیے بھی, اور دوسری بات یہ کہ مجھے شوق بھی تھا. اچھا استاد, کلاسیکل ہے کیا؟ تھوڑا میں سمجھائے, کلاسیکل ہے کیا؟ کلاسیکل جو ہے نا اصل میں بیس ہے. اچھا. جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں, چاہے جتنے بھی ہمارے سینئر سنگر جتنے بھی ہیں پاکستان میں, انہوں نے بیس سیکھا ہے جو ان کا ابھی نام ہے. اچھا. تو بیس سیکھنا چاہیے. کلاسیکل ایک سمجھو اس کا ایک بنیاد ہے. اچھا. جی جی جی. کلاسیکل ہم لوگ سرگم جو پڑھتے ہیں بچوں کو سکھاتے ہیں, جیسا اسکول میں الف ب پ سے پڑھاتے ہیں یا اے بی سی پڑھاتے ہیں, اسی ترتیب اسی طرح جو ہے نا ہمارے, یعنی ایک قسم کا ابجد ہے, ان کا گنتی ہے فکس. جی جی. پھر اس کی مرضی ہے جو سبجیکٹ اختیار کرے. ضروری نہیں ہے کہ میں کلاسیکل گاتا ہوں, میں شاگردوں کو کلاسیکل سکھاؤں. اچھا. وہ کلاسیکل سے تو بٹھائیں گے ہم اس کو, پھر اس سے پوچھیں گے کہ آپ کیا غزل گاتے ہو, فوک گاتے ہو, پھر اسی جو اس کا چوائس تھا اس چوائس کے مطابق اس کو سکھاتے. اچھا, آپ کس سے سیکھا؟ میں بابا استاد پائندہ خان سے سیکھا, جو افغانستان سے آیا ہوا تھا. اچھا. جی جی جی. تو وہ کلاسیکل گاتے تھے؟ جی جی, وہ صرف کلاسیکل گاتے تھے. واہ. جی جی. میں نے اس سے سیکھا تقریباً 10 سال میں اس کے پاس رہا ادھر پاکستان میں. پھر وہ افغانستان گیا تو میں افغانستان بھی آتا جاتا تھا, کابل 2013 تک. تو کیا یہاں پہ کلاسیکل استاد نہیں تھا جس کے آپ تھے؟ تو صحیح, میرے کہ اتنے زیادہ نہیں تھے. ایک استاد ارباب خان تھا, وہ صرف اس میں ایک گرمیوں میں ادھر آتے تھے. اچھا. جی ہاں. پھر پڑھائی کا بھی تھا مسئلہ, اس لیے تو استاد پائندہ خان اور بہت بڑا گویا تھا, مجھے پسند بھی آیا. واہ. تو آپ اس فیلڈ میں جب آئے تو اپنا کوئی البم گانا یہ بھی ریلیز کیا یا نہیں؟ جی جی. شروع میں میں کچھ براوی کیا. اچھا. تو پھر اس کے بعد جب میں نے استاد بابا پائندہ خان سے تعلیم شروع کیا تو مجھے
پھر یہ کلاسیکل کی طرف آنا پڑا. اچھا جیسے مختلف صنف ہوتے ہیں موسیقی میں. جی 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 صحیح. تھال اور لے. جی جی جی. یہ کیا چیز ہے، یہ تھوڑا سمجھائیں. ایک تو آپ نے صنف کے بارے میں آپ نے بات کی. اس کے ہمارے سنگیت میں 14 صنف ہیں. اچھا کیا کیا ہے اس میں؟ نمبر وائز تو خیر میں ابھی اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو گا کے بتا سکوں. اچھا 14 ہے، لیکن اس میں مثال کے طور پر غزل ایک الگ صنف ہے. ہاں. اور فوک الگ ہے، گیت الگ ہے، بھجن وہ اپنا ہوری الگ ہے، اس میں پیور کلاسیکل الگ ہے، ٹمری الگ ہے. اسی طرح چلتے چلتے جو آخری ہے وہ پیور کلاسیکل ہے، جو اس میں ترانہ اور بندشیں گایا جاتا ہے. کلاسیکل میں جو آپ کا دل چاہے وہ ہمیں سنا دیں. جی 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 ضرور. جو ایک راگ ہے، راگ باگیشری، اس کا جو وادی سموادی جس کو بولتے ہیں، جو مین سر ہیں ان کے، وادی سر اس کے ماں ہے یعنی مدم ہے، اور سموادی سا ہے. تو یہ اس کا مخصوص ٹائم ہے یہی ہے یا کسی بھی ٹائم؟ اصل میں دوپہر کا ٹائم ہے. اچھا جی جی دوپہر کا ٹائم ہے. واہ. لیکن یہ سہ پیر ہے. جی 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 بالکل بالکل. میں آپ کو سناتا ہوں. اس میں تال چلے گا 16 ماترے کا 3 تال. میرا اپنا بچہ ہے پرنس کمار، جس کو میں نے طبلے بھی سکھایا ہے، تو یہ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ سنگت کرے گا. کون کرت توری بنتی پیروا، کون کرت توری بنتی پیروا، مانو نہ مانو ہمارے پتیا، کون کرت توری بنتی پیروا، کون کرت توری بنتی پیروا، دن زمام دن دام گرے سا، کون کرت توری بنتی پیروا، کون کرت توری بنتی. کیا ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہ اصل میں پونے گھنٹے کا جو ہمارے گانے ہوتے ہیں، پونے گھنٹے آدھے گھنٹے کے ہوتے ہیں. جی اس میں 3 پارٹ ہوتے ہیں، جو ولمبت لے، مد لے اور دھرت لے. مجھے تو اتنے سمجھ نہیں آتے جیسے سرگم وغیرہ. تو پلٹا کیا ہے یا تھان؟ جی جی پلٹا جو ہم نوٹیشن پڑھتے ہیں اس میں ان کے الگ الگ نام ہے. پلٹا اس کو بولتے ہیں پلٹنا. اچھا. ایک دفعہ اس میں جانا پھر واپس آنا، پلٹ آنا، اس کو پلٹا بولتے ہیں. تو تھان؟ تان اسی سروں کو ہم نے گلے سے استعمال کرنا ہے. مثال یہ تان ہے، اسی طرح اس کو تان بولتے ہیں. مختلف تانوں کی بھی قسمیں ہیں. جیسے آپ نے بتایا ایک دفعہ آنا ایک دفعہ جانا، تو جیسے میں نے سنا ہے آروئی امروئی، یہ کیا ہے؟ یہ آنا جانا. اچھا یہ بھی ڈسینڈنگ ڈسینڈنگ، مطلب ایک دفعہ جاؤ گے تو آروئی ہندی لفظ ہے، جب واپس اسی سروں میں آ جاؤ گے تو یہ امروئی بولتے ہیں اس کو. اور سرگم؟ سرگم نوٹیشن کا نام ہے. اچھا وہ نوٹیشن کا نام ہے. جی ہاں. سرگم جانے سارے گا رے گا رے زا رے جا جا رے گا ما پا پا ما گا ما گا رے زا رے زا، یہ نوٹیشن. اچھا اچھا. جی جی. آپ کافی عرصے سے اس فیلڈ سے منسلک ہے، کافی پروموٹ بھی کرتے. آپ کا اپنا اکیڈمی کلب بھی ہے؟ جی جی پاسا کے نام سے اکیڈمی میں نے کھولا ہے. تقریباً 14-15 سال سے میں چلا رہا ہوں. اپنی مدد اپنی مدد آپ چلا رہا. کلچر والوں نے تو آپ کے پاس وہاں کون کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ساتھ میرے اپنے جو سینئر شاگرد وجے کمار وہ میرے ساتھ ہے، اور وجے کمار کا جو صاحبزادہ ہمارے ساتھ طبلہ پہ جا رہا ہے پرنس کمار میرے ساتھ ہے. پرنس شہزادہ. جی جی جی. اچھا آپ ماشاءاللہ سینئر استاد ہیں. آپ کے شاگرد تو کافی ہوں گے. جی جی جی. جو پیارے شاگرد ہیں ان کے نام بتائیں. جی عارف بگٹی صاحب میرا سینئر شاگرد ہوں، جن کا پوڈ کاسٹ ہوا تھا ہمارے ساتھ. جی جی جی. اور ایک ہمارے اکیڈمی چلا رہا ہے محمد عاصم بلوچ نوشکے میں. اچھا. جی ہاں. راجہ جیکم آباد میں ہے. امرت کمار اب چوکی میں جو ہمارے پاسا کے نام سے ہمارے جو شاخے پاسا کے وہ چلا رہے، وہ ہمارے سینئر شاگردوں میں ہے. اچھا استاد عطا اللہ خان صاحب، ہمارے لوگ کلاسیکل کی طرف کم رجوع کرتے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے سر کہ یہ تھوڑا سخت ہے، جس کو ہم لوگ اپنے زبان میں جیرت بولتے ہیں، یعنی صبر. جی صبر جس کو بولتے ہیں، جیرت. ہاں صبر.
اس میں صبر کی بہت ضرورت ہے، لیکن لوگوں کے پاس ایک تو ٹائم نہیں ہے، وہ ہر چیز شارٹ میں مانگتے ہیں. جیسے کہ پرانے ہمارے جو استادوں کے گانا دیکھو اور آج کل کے دیکھو تو وہ بالکل بچے کو جا کے کسی گرو کے حوالے کر دیتے تھے 14-15 سال کے آپسی کو. تو جی اصل. اچھا، جدید موسیقی اور پرانی موسیقی میں کیا فرق ہے ہمارے بلوچستان میں؟ خاص کر بلوچستان میں یہی فرق ہے کہ سر ہمارے بچے جو ہے نا سیکھتے نہیں. اچھا جی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، مثلا کے طور پر شہرت کے پیچھے جلدی ابھر جائے مارکیٹ میں، سوشل میڈیا پہ چاہے. جی زیادہ توجہ بھی اتنا زیادہ ان کو میرا خیال میں نہیں ہے، اور استادوں کا بھی یعنی قدر کرنا، ان کے کہنے پر اٹھنا بیٹھنا، یہ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے. اچھا، آپ کہاں پرفارم کیے؟ جی سر. کہاں پرفارم کیے اپنے فن کا؟ میں نے سر شروع میں اپنا لوک ورثے میں بھی ایک دفعہ گیا ہوں، اس کے بعد بالکل مجھے نہیں بلایا گیا. میں پاکستان سے باہر افغانستان میں بھی گیا ہوں، ادھر بھی کلاسیکل گا کے آیا ہوں. اور باقی سندھ اور بلوچستان میں جو پرائیویٹ پروگرام ہوتے ہیں، سرکاری سطح پر آج تک مجھے نہیں بلایا. ٹی وی یا کہیں اور سے کلاسیکل پروگرام؟ جی ٹی وی پہ کلاسیکل نہیں. صحیح بڑا دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ایک دفعہ میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا گیا کہ کلاسیکل کا تو پیریڈ ہی نہیں ہے یہاں بلوچستان میں. کیوں؟ موسیقی کا تو بنیاد یہی ہے. جی بس یہ تو مسئلہ ہے نا. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ سندھ چلے جاؤ، پنجاب چلے جاؤ. تو یہ میری بہت افسوس کی بات ہے کہ مجھے صرف میں نہیں، مثال وجے کمار بھی ہمارا سینئر شاگردوں میں اعتزازی فیسٹیول میں جا کے گا کے بلوچستان کا نمائندگی کیا کلاسیکل میں. آل پاکستان میں کانفرنس کراچی میں، آل پاکستان کانفرنس لاہور میں گا کے آیا. سرکاری سطح پر آج تک اس کو ہمارے بچے کو بھیجا نہ مجھے بھیجا گیا. تو ابھی کیا سنائیں گے ہمیں؟ آج جو میں آپ ایک براوی کا جو میں نے یہ کہنا تھا کہ میں کچھ کمپوزیشن بھی کیا. اچھا، کمپوز بھی خود کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ کیا. جی تو ایک براوی کا ایک ٹکڑا آپ سنا. واہ واہ. جی غم خنان دا جہانا، غم خنان دا جہانا، دوست تینا بس ظہور دیکھ کار، بس ظہور دیکھ کار، بس ظہور دیکھ کار، بس ظہور دیکھ کار، پدم فنن کاروانا، پدم فنن کاروانا. استاد عطا اللہ خان صاحب، فن موسیقی کو بلوچستان میں کن مسائل کا درپیش ہے، کون سے مسائل درپیش ہے، اور ان کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں سر پروموٹ کرنے کے لیے کلچر کی بھی بڑا رول ہے، تاکہ ہمارے ساتھ محکمہ کلچر کا جی وہ بھی ہمارے سپورٹ کرے. ٹی وی کا بھی رول ہے، وہ بھی کرے. اور میں خود دیکھ رہا ہوں، تقریباً ایک دفعہ میں نوش کے گیا تو 50 کلب ہے ادھر اپنے مدد. 50 کلب؟ جی 50 کلب ہے. اور یہاں آپ کے کوئٹہ میں بھی تقریباً سینکڑوں کلب ہے جو اپنے مدد آپ چلا رہے. یعنی سرکاری سطح پر ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہے. یہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ ان کے ساتھ. ہم کوشش کریں گے نظر بانگ کے توسط سے ان تمام سنگروں کو کچھ کرتے ریفلیکٹ کر کے دنیا بھر کے سامنے پیش کریں گے. اچھا، جب سے آپ اس فیلڈ میں ہیں کافی تکلیفیں اٹھیں، کوئی ایسا مسائل یاد ہے، کوئی ایسے یادگار واقعہ کہ آپ کو کسی مسئلے کی طرف لے گیا ہو؟ جی اس طرح کا صحیح بہت ہے. جب میں افغانستان جا رہا تھا سیکھنے کے لیے تو بڑا رسک اٹھا کے میں جاتا تھا. سمجھو میں اپنا سر یہاں ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہا تھا. تو افغان سور انقلاب کا بھی خطرہ ہے. مطلب ہے اس میں قسم قسم کے تنظیمیں بھی تھے
ہم تو فنکار لوگ ہیں ابھی اتنے مجھے پتہ بھی نہیں کتنے تنظیمیں تھے، لیکن سب سے ڈر لگ رہا تھا اتنے بڑے فضا کو چیر پاڑ کر کے کابل جانا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ اس فیلڈ کے لیے قربانی دی. اچھا، آپ جب سے گا رہے، آپ کے جو ساتھی ساتھ چل رہے سینئر وہ کون ہیں؟ اس ٹائم میرے ساتھ ہے صحیح وجے کمار، جو میرا سینئر شاگردوں میں سے ہے. شاگردوں کے علاوہ جو آپ کے ساتھی ہے سینئر شاگردوں میں استاد رضا محمد ہے، ہمارا دوست ہے، بچپن کا دوست ہے ہمارا، وہ بھی ہے ہمارے ساتھ. تقریباً وہ ہمارے پاسا کے نام پہ باقاعدہ اس نے ایک اکیڈمی کھولا ہوا ہے. جی ہاں، سمجھو ہم پاسا کے ایک یونٹ اس نے کھولا ہے. اچھا استاد جی، سیکھنے کے لیے سنگروں کو آپ کیا کہیں گے؟ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے گرو اچھا ہونا چاہیے، یعنی استاد کو دیکھنا چاہیے کہ یہ استاد میرے طبیعت کا ہے، اس کے ساتھ میں چل سکتا ہوں. ایک استاد کو بھی استاد ہونا چاہیے، ایسا نہیں کوئی تڑے والا کیا بات جا کے سیکھنا شروع، صرف نام کا نہیں ہو، کوئی استاد کے پاس اس کو جانا چاہیے. اور بلکہ استاد کے لیے فائدہ نہیں ہے، بچے کے لیے فائدہ ہے. تقریباً 24 گھنٹے میں کہتا ہوں 4 گھنٹے تو بچوں کو بہت ضروری ہے، جو ٹائم دینا چاہیے. بہت بہت مہربانی. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنی طرف سے، بہت آپ کا اور پرنس کمار کا، کہ ہمارے اسٹوڈیو کو خوبصورتی بخشا. اگلے پوڈ کاسٹ تک سلام صابر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.